خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اسد خان اور احمد خان آپس میں چچازاد بھائی تھے۔ ان کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازع ہوا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، معمولی سا مسئلہ تھا۔ کھیتوں کے بیچ حد بندی کی جو لکیر تھی، اسد کا خیال تھا یہ صحیح جگہ پر نہیں ہے، جبکہ احمد خان اور اس کے بھائی کہتے تھے یہ درست جگہ پر ہے۔ ایک رات اسد خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس حد بندی کو تبدیل کر دیا۔ اس پر احمد خان کے چھوٹے بھائی زاہد خان نے مشتعل ہو کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، سبھی گھروں سے بندوقیں نکل آئیں۔ یہ ایک ہی قبیلے کے فرزند تھے، لیکن دلوں میں دوریاں اور رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ بات حد بندی کی تبدیلی نہ تھی، اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ تھا، اور یہ معاملہ سبھی کو معلوم تھا۔ دراصل کچھ عرصہ قبل اسد خان کے بھائی اویس خان نے زاہد کی سالی سارا کو زبردستی اٹھا لیا تھا اور کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ عورت وہاں سے بھاگ آنے میں کامیاب ہو گئی، جس کو اس کے خاوند نے قتل کر دیا، لیکن اویس خان ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کا پتہ اسد خان کو معلوم تھا، مگر وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ اس بات کا زاہد خان کو رنج تھا۔ اب جب کوئی بہانہ ہاتھ آتا، یہ بندوقیں تان لیتے۔ اس بار جھگڑا شروع ہوا تو بزرگ درمیان میں آ گئے اور اپنی نپی تلی باتوں سے ان نوجوانوں کے گرم خون کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے بندوقوں کی اٹھی ہوئی نالیں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کر دی۔ تاہم وہ روز کے تنازع سے تنگ آ چکے تھے، تبھی جرگہ بٹھانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ہم نے آج فریقین کے درمیان آخری تصفیہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ آئے دن کا جھگڑا فساد اب ختم ہونا چاہیے۔ تم لوگ ایک ہی پگڑی کے تانے بانے ہو کر جھگڑتے ہو، یہ احسن بات نہیں ہے۔ جرگہ کے سربراہ نے سرزنش کی۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ زاہد خان کی بندوق نہ جانے کیسے چل گئی اور گولی اسد خان کے منجلے بھائی گورش خان کو جا لگی۔ وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اب باری ان لوگوں کی تھی، جبکہ زاہد کی ماں اس سے لپٹ کر بین کر رہی تھی۔ وہ فریق مخالف کی گولی بیٹے پر نہ چلنے دیتی تھی۔ بزرگ سر پکڑ کر رو گئے۔ صلح کی جستجو میں ان کے سامنے ہی ایک چچازاد نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اس خاندان کی سب عورتیں بھی آپس میں رشتہ دار تھیں۔ ان کے بین تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ بالآخر ایک عجیب فیصلہ ہو گیا۔ بزرگوں نے کہا، تم لوگ مقتول کا خون بہا لے لو، ہم ان کی لڑکی کا رشتہ اب لوگوں کو لے دیتے ہیں، یہی خون بہا ہوگا۔ یہ ونی کی رسم تھی کہ مقتول کے ورثہ قاتل کے گھر سے لڑکی لے جاتے تھے تو صلح ہو جاتی تھی۔ بزرگوں کا فیصلہ منظور کرنا ہی تھا، ورنہ جو خون خرابہ ہوتا وہ نسل در نسل چلتا اور دونوں اطراف سے بیش قیمت جانوں کا ضیاع ہوتا رہتا۔ ان قبائل میں سردار کے فیصلے کی اہمیت اپنی زندگی سے بڑھ کر مقدم رکھی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس لڑکی کو مقتول کے ونی میں مانگ رہے تھے، اس کی عمر بمشکل 8 برس تھی، اور یہ زاہد خان کی بیٹی زرتاجہ تھی، جس کی گولی سے گورش خان کی موت واقع ہوئی تھی۔ اسد خان اس کا کلیجہ نوچ کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ تاجی ایک معصوم گڑیا تھی۔ اس وقت اپنی ہمجولیوں کے ساتھ صحن میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ اسد نے اسی کو ونی میں طلب کیا تو زاہد تڑپ کر رہ گیا۔ بچی اتنی کم سن تھی کہ ابھی وہ شادی کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن وہ تو اسی وقت خون بہا کے طور پر وصول کرنا چاہتے تھے۔ مقتول کی لاش اٹھانے سے پہلے اور تدفین سے قبل سودا چکتا ہونا تھا۔ یہ ایک خاندان کے سربراہ کے لیے بڑا امتحان تھا۔ تبھی تاجی کے دادا نے کہا، میری بیٹی شادی کے لائق ہے، میں اس کو ونی میں دیتا ہوں۔ اسد نہیں مانا، بولا، جس نے میرے بھائی پر گولی داغی ہے اس کی بیٹی کو ونی میں لیں گے، ورنہ خون کا بدلہ خون اور سر کا بدلہ سر ہوگا۔ ایک سر کی بات ہوتی، کوئی مسئلہ نہ تھا، یہاں تو پھر قتل کے بدلے قتل کا ایک سلسلہ دراز چلنے والا تھا۔ گویا ایک خونی باب کھل جاتا۔ بزرگوں نے ایک شرط رکھ کر بات ختم کر دی۔ ٹھیک ہے اسد خان، تم تاجی کا رشتہ لو، اس سے ابھی نکاح کر سکتے ہو، ہم بچی کو دلہن بنا کر تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن ایک عہد کرنا ہوگا کہ جب تک اپنی شادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتی، یہ تمہارے گھر میں ہماری امانت ہوگی۔ شادی کی رسمیں بالغ ہونے پر ہی ہوں گی۔ ایسا ہی ہوگا خانان، جب تاجی باشعور ہو جائے گی تب ہی رسم ہی نہ کریں گے۔ ابھی تو ہمارے آنگن میں بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلے گی، اس کی گڑیاں ساتھ کر دینا۔ اسد کے باپ نے قول دے دیا۔ تاجی ان معاملات سے بے خبر اپنی دوست بچیوں کے ہمراہ کھیتوں میں کھیل رہی تھی۔ چچا نے اسے جا پکڑا اور ماں نے جلدی جلدی نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیے، چاندی کا زیور بھی پہنایا، بالوں کی میڈیاں بنائیں،
सिंगार करके दुल्हन को आखिरी बार चूमा और गुड़ियों की पिटारी इसके हाथ में थमा दी। ये भी ले जा, तेरी गुड़ियां हैं, उनसे खेलना। वर्षा ने इसका निकाह असद खान से कर दिया जो 40 बरस का मर्द था। फिर वो लोग गोरिश खान की लाश और ताजी को साथ ले गए। जब वो ताजी को ले जा रहे थे इस वक्त माँ और फूफियां बैन कर रही थीं, जबकि मर्द शुक्राना अदा कर रहे थे कि एक बच्ची की कुर्बानी देकर कितने जवानों को मकतूल होने से बचा लिया था। इस फैसले पर सभी आसूदा खातिर थे, सिवाय जाहिद खान के, जो अपने हुजरे में अफसुर्दा बैठा किसी अनदेखी आग में झुलस रहा था। कबायली अमूमन कौल के समझे होते हैं। यकीन किया जाता है कि ये जबान देकर नहीं फिरते। तभी रवायात के मुताबिक असद खान और उसके बाप के कौल पर भरोसा कर लिया गया। ताजी के वर्षा ये सोच भी ना सकते थे कि असद खान की नीयत में फतूर होगा। महज बदले की खातिर गुड़िया सी बच्ची से निकाह किया होगा, वरना वो भी इस मासूम को उनके हवाले न करते। तमाम उम्र लड़ते रहने को तरजीह देते, खा इस लड़ाई में खानदान के सारे मर्द क्यों नाकाम आ जाते। मगर मुनाफिक मेविश खान, उसने अपने वादे का पास न रखा। उसने तो अपने भाई के कातिल का जिगर पारा पारा करने की कसम खाई थी। वो जब नन्ही दुल्हन को ले गया तो उसे अमानत न समझा। इस मासूम गुड़िया के तो खेलने के दिन थे। वो शब अरूसी के मानी किया जानती थी। अचानक जिंदगी का भयानक रूप देखा तो मिट्टी के खिलौने की मानिंद टूट गई और उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई। ताजी की लाश को अगले रोज वर्षा ले गए। ये गोया एक तमांचा था, एक चोट थी जाहिद खान के दिल पर। उनकी जानिब से ऐलान जंग था। फिर तो ऐसी जंग शुरू हुई कि जो 40 बरस तक जारी रही। खून की ये आंधी थमने का नाम न लेती थी, यहां तक कि सुलेमान के सिया पत्थर भी सुर्ख हो गए। इस खूनी जंग में सारे जवान काम आ गए, बस एक बूढ़ा बाकी बच गया। और वो बूढ़ा अवैस खान था जो उसी रोज कहीं गायब हो गया था। वो इटली चला गया, जहां जाली दस्तावेज पर सरहद अबूर करने की वजह से इसको लंबी कैद काटनी पड़ी। वो बूढ़ा होकर वतन वापस आया तो इस वक्त तक उसको तलाश करने वाले दूसरे जहान सुधार चुके थे। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।